أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ یہ خطبہ نمبر جو 28 ہے، اس کے بارے میں سید رضی بھی نیچے لکھ رہے ہیں اور بہت سے علماء نے اس کی بہت ہی شرح کیا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ جو چیزیں ہیں آپ تک اس کو پہنچا دیتا ہوں جو اس میں جملے استعمال کیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا فرماتے اما بعد فإن الدنیا ادبرت وأذنت بوداع، دنیا نے منہ پھیر لیا ہے آپ سے، اور آذنت کے معنی ہیں، اسی سے نکلا ہے اذان۔ اذان کے معنی ہوتے ہیں اعلان کرنا، کسی چیز کا اعلان کرنے کو اذان کہتے ہیں۔ وہ جو اذان ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نماز کا اعلان کر دیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ حضرت آ کے نماز پڑھ لیں۔ تو جو نماز کے وقت کا اعلان کیا جاتا ہے اس کو اذان کہتے ہیں، اور وہ ذکر سے ہوتا ہے۔ تو دنیا نے منہ پھیر لیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ وہ لوگ جو موت پر یقین نہیں رکھتے، جیسے ہمارے معاشرے میں ہے کہ جوان سمجھتے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آئے گی اور ہم تو جوان ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ آپ ذرا جا کے قبرستان کو دیکھیں، کتنے آپ کی عمر کے لوگ اس دنیا سے گئے ہیں۔ ایک یہ معنی ہے کہ دنیا نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ جو لوگ موت پر یقین نہیں رکھتے، جس لئے بہت سے جوان ہیں، بہت سے ہم بھی ہیں اس میں، کہ ابھی تو ہمیں کہاں موت آ رہی ہے، ہم تو ابھی جوان ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہے۔ ایک یہ معنی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے سوچتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ جا کے قبرستان میں دیکھیں کہ آپ کی عمر کے لوگ کتنے قبر میں مرے پڑے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بڑھاپا آ چکا ہے اور سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تو آپ کے جانے کے دن آ گئے ہیں، پھر بھی آپ سدھرتے نہیں ہیں۔ تو ان کے لیے یہ بات ہے کہ دنیا نے آپ سے منہ پھیر لیا ہے، اب آپ کی وہ جوانی نہیں رہی، اب آپ کا وہ طاقت نہیں رہی، اب آپ کا وہ جذبہ نہیں رہا۔ بعض دیکھیں، بعض حکمران ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے فین تھے، اور ایک وقت آیا کہ ان کو کوئی پانی دینے والا بستر پہ نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں دنیا کا منہ موڑ لینا۔ تو مولا کہہ رہے ہیں کہ دنیا نے منہ موڑ لیا ہے، یعنی اب آپ کا وقت موجود ہے، ہر وقت آپ سے دنیا منہ موڑے ہوئے ہے، اور اعلان ہو چکا ہے مطلب ودا کا، یعنی اب آپ کو یہاں سے جانا ہے۔ فَإِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ وَأَشْرَفَتْ بِاطِّلَاعٍ، اور آخرت میں جو ہے وہ آپ داخل ہو رہے ہیں، جو سامنے کھڑی ہے اور اپنے شرف کے ساتھ کھڑی ہے۔ یعنی جس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا، جس چیز کو خداوند عالم پوری زندگی بتا رہا تھا، قرآن بتا رہا تھا، علماء بتا رہے تھے، واعظین بتا رہے تھے کہ موت آنی ہے، اور جو آپ نے کیا ہے وہ آخرت میں آپ کو ملے گا، تو وہ وقت آ چکا ہے، اور آپ جو ہیں وہ آخرت کے لیے قد اقبلت و اشرفت باطلاع، آپ جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مولائے کائنات نے لفظ استعمال کیا ان الآخرۃ قد اقبلت، یعنی استقبال کے، اسی سے اقبلت سے نکلا ہے استقبال۔ آخرت جو ہے آپ کے استقبال میں کھڑی ہے۔ واشرفت باطلاع، اور اس نے اپنے شرف کا اور اپنے فیصلوں کا اور اپنی چیزوں کا اس نے اعلان کر دیا ہے۔ الا ان الیوم المزار وغدن سباق، کیا جملہ ہے مولائے کائنات کا، خبردار ہو جاؤ، یعنی مولائے کائنات خبردار کر رہے ہیں۔ اس خطبے میں جو ایک چیز ہے وہ خود مولائے کائنات، چونکہ جب یہ خطبہ دے رہے ہیں تو ان کے مخصوص صحابی موجود ہیں۔ نہج البلاغہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ مولا علی کی خلافت کے دور سے لے کے اور ان کے آخری زندگی کے دوران کی یہ خطبے ہیں، جس کو نہج البلاغہ سید رضی نے مرتب کیا ہے۔ یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں ان الیوم مزمار، مزمار کہتے ہیں، اس کی مثال عربی میں جب دی جاتی ہے اس زمانے میں، اور شاید اگر وہ مثال دیں تو بہت سے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، لہٰذا ہم مثال کو چینج کر دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوا کہ اولمپک کھیل ہو رہا ہے تو پلیئرز جو ہیں وہ تیاریاں کر رہے ہیں، یعنی ٹریننگ کر رہے ہیں اور پریپیئرڈ ہو رہے ہیں، جس سے آپ کرکٹ میچ میں بھی دیکھتے ہیں کہ پلیئرز جو ہیں کیمپ لگایا جاتا ہے اور ان کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ جب وہ میدان میں پہنچیں کھیلنے کے لیے تو
مطلب اچھا اسکور کریں، اور جو اچھا اسکور کریں گے تو اس بنا پہ ان کا نام بھی ہوگا اور ان کو انعامات بھی ملیں گے. تو لفظ رکھی ہے مولائے کائنات نے کہ ان الیوم مزمار، یعنی جو دنیا میں آج ہو تم، یہ تمہاری ٹریننگ کا دن ہے. اور ٹریننگ جو ہے وہ کھیل سے زیادہ سخت ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہوتا ہے اس میں، کتنی مشق ہوتی ہے. تو جو آپ یہاں پر موجود ہیں، اور بہت سے لوگ امتحان سے بھی گھبرا جاتے ہیں، میں بھی گھبرا جاتا ہوں، بہت سے لوگ عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو مولا کہتے ہیں نہیں، جو یہاں پہ اچھی ٹریننگ لے لے گا، جو یہاں پہ پری پیڈ کر لے گا، اس کے لیے کیا ہے، وغدن السباق، وہی کل جیتے گا. سباق سے مراد ہے سبقت کرنا. سبقت کرنا مثال کے طور پر جیتنا. مطلب آپ نے سبقت کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑا دوڑتا ہے تو گھوڑ سواری اس وقت ہوتی تھی. آج کیا ہے، جن لوگوں نے اسکور زیادہ کر دیا، کرکٹ کی بات کر لیں تھوڑی سی، تو وہ جیت گئے. تو سبقت کہتے ہیں. اور پھر کہا وہ سبقت الجنت، اور جو اس سبقت کا جو اجر آپ کو ملے گا وہ جنت ملے گی. یہاں پہ دو تین معنی ہیں. پہلے معنی یہ ہے کہ مولائے کائنات نے سبقت کا لفظ کہا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ لفظ سبقہ ہے، یعنی سین پہ پیش ہے. سبقہ کے معنی ہے انعام دینا، انعام کا اعلان کرنا. وہ سبقت الجنہ، اگر سبقہ پڑھیں گے تو اس کے معنی ہے کہ جنت کا اعلان ہوگا. یعنی جو اسکور اچھا کرے گا اس کو جنت میں اچھا مقام ملے گا، جو اسکور اچھا نہیں کرے گا اس کو جنت میں اچھا مقام نہیں ملے گا. سبقت کا لفظ بعض علماء نے کہا نہیں، مولائے کائنات نے ایک سورہ حدید کی آیت ہے، اور بڑی عظیم آیت ہے، اور میں نے بھی اس کو آج بہت غور سے دیکھا ہے. سورہ حدید آیت نمبر 21 میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت حاصل کرو جو تمہارے رب کی طرف سے بخشنے والی، یعنی جو گناہ کیا ہے توبہ کرو، مغفرت کی طرف بھاگو. وجنت عرضها کعرض السماء والارض، یعنی یہاں پر جو تم سمجھ رہے ہو کہ بڑا گھر ہے اور ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، اور گناہ میں ملوث ہوئے ہو، توبہ نہیں کر رہے ہو، اللہ کہتا ہے سورہ حدید میں کہ تمہیں معلوم ہے تم اپنے رب سے توبہ کرو سبقت کرنے کے لیے، یعنی انعام پانے کے لیے. انعام کیا؟ جنت، ایسی جنت دی جائے گی عرضها، جس کی چوڑائی، جس کا عرض کے معنی ہوتا ہے ایریے کے، عربی میں عرض، جس کا ایریا، یعنی آج خداوند عالم قرآن مجید میں جنت کا ایریا بتا رہا ہے کہ عرض السماء والارض، جتنا زمین اور آسمان کا مل کے ایریا ہوتا ہے اتنا ہی ایریا جنت کا ہوگا. آپ اندازہ لگائیں، اتنا بڑا ایریا ہوگا، تمہیں بڑے سے بڑے مکان ملیں گے، وہاں پہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی. لہٰذا آج کا دن جو ہے، آج جو دنیا ہے وہ تمہارے لیے ایک ٹریننگ کیمپ ہے، جس میں آپ ٹریننگ کرو گے تو انشاءاللہ کل آپ کو سبقت حاصل ہوگی. پھر والغایۃ النار، اور ظاہر سے معلوم ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ ہارتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے وقت ایسا آتا ہے کھیلوں میں کھیل کی مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اور دنیا بھی واقع نے کھیلی ہے. تو فٹ بال کا میچ دیکھنے کی فائنل ہوا تو ایک طرف جو جیتا ہے وہ ہنس رہا ہے، وہ خوشیاں منا رہا ہے، جو دوسری طرف لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی رونے لگتے ہیں. اسی فیلڈ میں پلیئر کیوں؟ اس سے لوگ کہتے بھی ہیں، اور جب وہ کرٹیسزم ہو تو کیا کہتے ہیں، اس نے ٹریننگ نہیں کی تھی، اچھا نہیں کھیلے، قاعدے سے نہیں کھیلے تو ہار گئے. تو مولائے کائنات مثال دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہاں اچھی سی ٹریننگ کر لی ہے انہیں وہاں جنت نصیب ہو جائے گی، انہیں انعام مل جائے گا. جو لوگ یہاں پر لاپرواہی رہے، نہیں سنا، نہیں کیا، تو ان کے لیے وہاں پہ جہنمی ہوگی. افلا تائب من خطیۃ، اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے پھر مولا فرماتے ہیں افلا تائب من خطیتہ قبل منیتہ، خبردار توبہ کر لو، من خطیتہ، اپنی خطا سے، قبل اس کے، قبل منیتی اللہ عامل نفسہ قبل یوم بوسہ. منیہ کہتے ہیں سخت دن آنے کو. مثال کے طور پر جیسے آپ کسی منیہ کے معنی سخت دل لکھا تو یہاں پر سختی کے دن ہے، لیکن یہ منیہ کے معنی نہیں، سمجھانے کے لیے ترجمہ کر دیا گیا ہے. لیکن اگر آپ منیہ کے معنی لکھیں تائب من خطیتہ قبل منیتہ، یعنی اپنی خطاؤں سے معافی مانگ لو قبل اس کے کہ تم
کسی سخت جسے کہتے ہیں کہ حساب کی طرف جا رہے ہو. اس کی معنی یہاں پہ استعمال کی جنگل میں آپ جا رہے ہیں اور جنگل میں جانے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ شیر بھی ہوگا، سانپ بھی ہوگا، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی رکھ لو، وہ بھی رکھ لو، یہ بھی کر لو، ایسے بھی کر لو، ایسے بھی کر لو، تاکہ تم سختی نہ جھیلو، تاکہ تمہیں جو بھی مشکل پیش آئے اس کا سامنا کر سکو. تو یہاں پر کیا ہے کہ جب خداوند عالم کے سامنے آپ جائیں گے یا موت کا وقت آئے گا اور موت کے بعد قبر سے پہلے اور قبر کا وقت آئے گا تو سخت سوال ہوں گے آپ سے. ایسا نہیں کہ سوال نہیں ہوگا، سوال ہوگا. تو سوال سے پہلے کیا کرو؟ توبہ کر لو اللہ سے، اللہ سے معافی مانگ لو کہ جب تم وہاں پہنچو گے تو تم سے سوال ہی نہیں ہوگا، آرام سے تم نکل جاؤ گے. یہ مولا کائنات کہنا چاہتے ہیں کہ تائب من خطیت ہی قبل منیت ہی، سختی میں پڑنے سے پہلے، مشکل میں پڑنے سے پہلے توبہ کر لو. اگر تم نے توبہ نہیں کیا تو آپ کو معلوم الا عامل لنفس ہی قبل یوم بوس ہی. اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو، عامل کے معنی ہوتے ہیں اپنے لیے سوچنا، صرف اپنے لیے سوچنا، اپنے نفس کے لیے سوچنا، میں اور میں. قبل یوم بوس ہی، تم نے امیدیں تو باندھی ہوئی ہیں، تم نے آج بہت امیدیں تمہارے لیے ہیں، لیکن کیا ہوگا کہ تم کل جب سختی میں پڑو گے، جب تمہارے لیے وہ دن آئے گا تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم کس غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور جس کی طرف ہم تمہیں کتنی بار توجہ دلا رہے تھے. یعنی جو موت سے پہلے خطاؤں سے توبہ کر لے، سختی کے دن سے پہلے اپنے نفس کے لیے عمل کر لے. یہ جو بات کہی ہے کہ سختی کیسے ہوگی، یوم بوس صحیح سے مراد کیا ہے؟ بوس کہتے ہیں عربی میں حساب کتاب کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قبر میں فرشتے آئیں گے اور چند سوال کریں گے اور سوال کرنے کے بعد ہماری چھٹی ہو جائے گی، مولا کائنات تو کھڑے ہوں گے. لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور اردو میں اگر آپ کو کتاب مل جائے تو قرآن مجید کی وہ آیت ہے فَاسْفَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. اس پہ میں بہت بار بار بات کرتا ہوں، روکو، انہیں روکو، ان سے سوال ہوگا، ایسے جانے دیں گے. تو جیسے ہی آپ کی موت واقع ہوگی اور آپ کے سامنے قبر ہوگی اور فشار قبر کا معاملہ ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم اگر قبر میں اکیلے گئے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس وقت بھی مولا کائنات آپ سے سوال کریں گے کہ ہم آپ کی شفاعت کیوں کرائیں، ہم آپ کو قبر میں کیوں نجات دیں، کیا وجہ ہے؟ اگر آپ کے پاس عقیدہ ہوگا، اگر آپ کے پاس سب کچھ ٹھیک ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آرام سے جواب دیں گے مولا میں نے آپ کو اپنا آقا مانا تھا، میں نے آپ کی اطاعت کیا تھا، ہم اس سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، بھول ہوئی ہوگی، لیکن مولا ہم نے آپ کو مولا مانا تھا. اور مولا پلٹ کے اگر تم نے مجھے مولا مانا تھا تو یہ کیوں کیا تم نے ہماری باتیں مانی کیوں نہیں؟ تو ہمارے پاس مولا کائنات کو جواب دینے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے کہ مولا میں نے تو کوشش کیا تھا لیکن نہیں ہوا. یہ مولا فرما رہے ہیں اور مولا ہی کہہ رہے ہیں اور مولا ہی آئیں گے. تو ہمیں ان باتوں پر یقین کر کے ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے دل سے اپنی نگیٹیوٹی کو ختم کر کے اپنے نفس کی اصلاح ہر آدمی کرے. میں آپ کی اصلاح نہیں کر سکتا ہوں، میں صرف آپ کو بیان کر رہا ہوں، ایک عالم ہوں، تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں بس. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں انسان خود اپنے نفس کی پہلے اصلاح کرے، بعد میں دوسروں کی اصلاح کرنے جائے. تو کہا کہ عامل النفس ہی قبل یوم ابوس ہی، اپنے نفس پر عمل کر لو، جو تمہارے اندر نگیٹیوٹی اسے ختم کرو قبل اس کے کہ تمہارے لیے بہت برا. بوس کے معنی بعض علماء لکھا ہے کہ جو جب لے آتے ہیں نا پوچھ تاچھ کے لیے، آپ نے، ہمارے یہاں تو ہوتا ہے، یہاں تو ہوتا نہیں ہے، جب آپ سوال کا جواب نہ دیں تو آپ کی پٹائی بھی کرتے ہیں لوگ، مجرموں کی، پولیس والے، اس کو کہتے ہیں بوس. الا وانکم فی ایام عمل من وراء اجل، تم یاد رکھو جو تمہاری بہت زیادہ امیدیں ہیں، بڑی بڑی امیدیں،
انسان کیا کر رہا ہے آج کے دور میں، کیوں غفلت میں پڑا ہوا ہے؟ یہ جو ہمارے درمیان میڈیا کے ذریعے سے ایڈورٹیزمنٹ آئی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے۔ اس نے ہمیں، ایڈورٹیزمنٹ کیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ ٹھیک ہے حرام، لیکن اس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ایڈورٹیزمنٹ کیا ہے؟ بڑا گھر لے لیجئے، یہ ہو جائے گا، گھر خوبصورت خوبصورت دکھا رہے ہیں اس کو، ایک دن دکھا رہے ہیں، 2 دن دکھا رہے ہیں، 3 دن دکھا رہے ہیں، ایک دن وہ کہی دیتا ہے چلو یار بڑا گھر لے لیتے ہیں، اور کیا کریں دنیا ایسی جی رہی، فلاں جی رہی، یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ امیدیں لمبی لمبی باندھی ہوئی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ پیچھے موت بھی کھڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا امیدیں کریں، نا امید نہ ہو اس کائنات میں، لیکن ایسی امید نہ کریں، ایسی توقعات نہ رکھیں، ایسی چیزیں نہ کریں کہ آپ غافل ہو جائیں موت سے بھی، اور موت کے بعد کے سوال و جواب سے بھی۔ یہ مولا کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری جو امیدیں و ایام عمل، یہ امید کے ایام ہیں، امید کر سکتے ہو، یہاں پہ نیکی بھی کر سکتے ہو، یہاں پہ سب کچھ فری ہے تمہارے لیے، جو چاہو سوچو، جو چاہو کرو، لیکن تمہارے پیچھے موت لگی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ جب ہائی وے پہ اترتے ہیں گاڑی لے کے، اور آپ اگر 110 120 کے اندر چل رہے ہیں تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، آرام سے جا رہے ہیں، عائش ہے، چلا رہے ہیں، کوئی روک رہا ہے آپ کو۔ لیکن جہاں آپ 140 پر آئے، 150 پر آئے، تو آپ کے ذہن میں بات آتی ہے یار کہیں پیچھے پولیس نہ ہو، کہیں پیچھے ایسا نہ ہو۔ ایک یہ مثال ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ آپ نے پیسے لوگوں کے مارے ہوئے ہیں، اور خوب دوسرے شہر میں جا کے آپ عیش سے رہ رہے ہیں، امیر بنے ہوئے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں بات آئے کہ کہیں پولیس پیچھے نہ ہو، پولیس ہمارے پیچھے نہ ہو۔ تو یہ جو بار بار پولیس ہمارے پیچھے نہ ہو، آپ کو کیا کرتی ہے؟ آگے اسپیڈنگ کرنے سے روکتی ہے کہ ہم 140 پہ چل رہے ہیں، آپ نہیں چل، ہمارے پیچھے کہیں پولیس نہ ہو۔ مولا کائنات اس فیلنگ کو کروانا چاہتے ہیں، اس سچویشن کو آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی تم بڑی امیدوں پہ جاؤ، جب بھی تم گناہ کی طرف جاؤ، جب بھی تم لمبی لمبی آرزوؤں کی طرف جاؤ جو تمہیں تباہ کر سکتی ہیں، تو سوچو کہ یار موت پیچھے ہے، پیچھے پولیس کھڑی ہے، پیچھے ملک الموت کھڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم امیدوں میں جائیں، گم ہو جائیں، اور ہم اللہ سے توبہ نہ کر سکیں۔ پھر فرمایا کہ فمن عمل فی ایام عمل ہی قبل حضور اجل ہی فقط نفع عمل ہو۔ ایام عمل ایک لفظ ہے الف میم لام، اس کے معنی امید کے بھی ہیں، اور امید کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے۔ آپ جب کوئی، یہاں پر بھی امیدوں کا ٹوٹنا، الخدا سب سے بڑا گناہ کیا مولا نے فرمایا؟ اللہ سے امید کا توڑ لینا، اللہ سے توبہ کی امید کا توڑ لینا، یہ سب سے بڑا گناہ مانا ہے۔ یعنی امید کے اس دنیا میں آپ امید رکھیں، لیکن کس سے رکھیں؟ خداوند عالم سے، کہ چلو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، بقیہ جو ہوگا اللہ معاف کر دے گا، اللہ توبہ کرنے والا ہے، بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ چلو میں اکتفا کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے ہماری زندگی ہے گزر جائے پاک صاف، کوئی بات نہیں ہے، مل گیا تو مل گیا، نہیں ملا تو نہیں ملا۔ بزنس کیا آپ نے خداوند عالم کے لیے کہ چلو بھائی مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے اچھے مکان لیے، چلو ہماری حیثیت اتنی، ہم اتنی پہ کرتے ہیں، اب 50 مکان کی خواہش نہیں کرتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم عزیزوں کی مدد کی، حرام کو چھوڑا، واجب پہ عمل کیا، بعد میں کہا پروردگار جو کچھ چھوٹ گیا ہے تو امید رکھتے ہیں کہ تو معاف کر دے گا۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مولا کہ امید کی دنیا میں جو عمل کر رہا ہے نا، امید کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ خدا معاف کرے گا، تو کیا ہے؟ فرمایا کہ فمن عمل فی ایام عملہ قبل حضور اجلہ، یعنی موت آنے سے پہلے وہ امید کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ امید کا باندھنا کوئی جائز نہیں ہے، اس میں کنفیوز لوگ ہو جاتے ہیں کہ امید کے باندھنا کوئی ناجائز کا، لیکن وہ امیدیں جو آپ کو خدا سے دور کر دیں، وہ امیدیں جو آپ کی انسانیت کو ختم کر دیں۔ اب مثال کے طور پر بچوں کی امید تو ماں ہی باپ سے ہوگی نا، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ماں باپ تو ان کی امیدیں جو ہیں وہ بچوں سے ہوتی ہیں، تو وہ تو ناجائز نہیں ہے۔ ایک بیوی ہے، اس کی امید شوہر سے ہوتی ہے کہ شوہر اس کی عزت کرے گا، ایک شوہر ہے، اس کی امید اس کی بیوی سے ہوتی ہے کہ وہ، جسے کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کی عزت کریں گے۔ نہیں، آپ نے سنا ہے ہم تم سے ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے یہ چیز، جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، اور اگر خاص کر جو مرد حضرات ہوتے ہیں، میں انہیں بار بار، بہت سے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، میں انہیں بار بار سمجھاتا ہوں
کہ عورت کے کردار پہ کبھی بھی انگلی نہ اٹھائیں، نہ مرد عورت کے کردار پہ، نہ عورت مرد کے کردار پہ. تہمت ہے اور اس کی سزا ہے، اور یہ معاف نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ سزا نہ ملے. آپ غصے میں بھی کہہ رہے ہیں تو نہیں کہیں. کسی بھی خاتون کے، کسی مومن کے یا مومنہ کے کردار پر انگلی نہ اٹھائیں، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا، یہ طے. لیکن آپ نے کہہ دیا تو وہ کیا کہتی ہے؟ خاتون بھی کہیں گی کہ آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ اس طرح سے میرے بارے میں سوچیں گے، آپ سے امید ہے کہ ہماری عزت کریں گے. تو یہ جو امیدیں ایک دوسرے رشتوں میں ہے نا، عالم سے امید ہوتی کہ وہ دین بیان کرے گا، تاجر سے امید ہوتی کہ وہ سخاوت کرے گا، امیر بھائی سے غریب بھائی کی امید ہوتی کہ وہ میری مدد کرے گا. یہ اس کو مولا کائنات کر رہے ہیں. اور ساری امیدیں آپ خدا ہی سے لگائیں کہ خدا ہر کچھ دینے والا ہے. یہ امید رکھ کر اگر آپ عمل کر رہے ہیں، موت سے پہلے قد نفعہ عملہ، تو آپ کا یہ عمل آپ کو فائدہ پہنچا دے گا. دیکھیں مولا کائنات کتنی حسین بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے امید رکھی، مثال کے طور پر موت قریب آئی، آپ نے پہلے اپنے نفس کو ٹٹولا کہ ہم سے کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا، نہیں ہم ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے. دو چار اگر چیزیں غلطی ہوں گی تو مولا میرے معاف کر دیں، مولا میرا کریم ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ اگر آپ سوچ کے چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں یار چھوڑو، دیکھا جائے گا کل کیا ہوتا ہے، وہ بہت رانگ ہے. وہاں پہ آپ کو خطرناک ترین جملہ ہے، کل دیکھا نہیں جائے گا. مولا کہنا چھوڑنے والے نہیں، وہ عادل ہیں. پھر فرمایا وَلَمْ يَضُرُّهُ أَجَلُهُ، اور اس سے عمل بھی اس کو بہت فائدہ پہنچے گا، اور اس کی موت اس کے لیے نقصان کا سبب نہیں بنے گی. موت سے نقصان کا سبب کیا ہے؟ مطلب یعنی جب انسان مر جائے گا تو خداوند عالم نے کہا ہے کہ جب انسان مر کے آئے گا تو ارے میں نے یہ کیا کیا، ارے مجھ سے یہ کیا ہو گیا، اے کاش مجھے واپس پلٹا دیا جائے. اللہ کہے گا خبردار واپس نہیں جاؤ گے. تو جب آپ ساری چیزیں کلیئر کر چکے ہوں گے اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کو موت نقصان کا سبب نہیں بنے گی، کیونکہ آپ نے امید کی بنا پہ کام کیا تھا. وہ امیدیں جو جائز امیدیں ہیں، اس سے نہ اللہ منع کرتا ہے، نہ امام، نہ اللہ کا رسول منع کرتا ہے. پھر فرمایا وَمَنْ قَصَّرَ فِي أَيَّامِ عَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورِ أَجْلِهِ قَدْ خَسِرَ عَمَلَهُ. یہ دیکھیں، اور جس نے اس امید کے دنیا میں، ایام عمل ہی سے مراد ہے امید کے دن، امید کو چھوڑ دیا، قصر مانے ختم کر دیا. اب یہاں پہ آپ تمام مومنین سوچیں گے یہ اس سے کیا مراد ہے؟ امید کا ختم کر دینی، اللہ سے امید نہیں لگانا، اپنی طاقت پر فخر کرنا. یہاں امید سے مراد بھروسہ کرنے کے بھی ہیں، امید سے مراد توقع رکھنے کے بھی ہیں. نہیں جی کچھ نہیں ہے، میں ہوں، کیا کوئی بگاڑ سکتا ہے میرا، میں جو چاہوں کروں، میں تو بادشاہ ہوں. ارے چھوڑو، مولوی لوگ تو کہتے رہتے ہیں دیکھ لیں گے، ہم تو مولا کے چاہنے والے ہیں، جنت مل جائے گی. اچھا صاحب، مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جنت ایسا نہیں. یہ مولویوں کی بات چھوڑو، تو بس یوں بس وہ نصیحت ہی کرتے رہتے ہیں، ان کو تو حرام حلال کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے، بور کر دیتے ہیں. اور امام بارگاہ والے اگر کوئی قاعدے کے عالم کو بلائیں گے تو قوم کہتی ہے کہ ارے کس کو بلا لیا ہے، بور ہو رہے ہیں، کچھ مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، یعنی انٹرٹینمنٹ کرنے آپ جاتے ہیں. تو بھی امام بارگاہ والے بھی کہتے ہیں کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، دوسرے مولوی کو بلاتے جو ان کو انٹرٹین کر دے، جو بس بتائے کہ بس جنت میں جانا ہے، ابا کی جنت پہنچ جائیں گے آپ. یہ ہے جہاں پر اللہ تعالی سے اور نیکیوں کی امید چھوڑ کر آپ اپنے غرور، اپنی دولت، اپنی عقل مندی اور اپنی زیادتیوں اور اپنے ظلم پر فخر کریں. ان کے لیے جملہ کہہ رہے ہیں قصر فی ایام عملہ. جو لوگ اللہ سے امید کو ختم کر لیتے ہیں، اہل بیت سے امیدوں کو توڑ لیتے ہیں، کچھ نہیں، میں ہوں جو ہوں. جو لوگ اہل بیت سے امید رکھتے ہیں، ایک مثال دیتا ہوں. جیسے مثال آپ جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں یا اور جگہ جاتے ہیں، بہت سے مومنین ہیں جو خدمت کرتے ہیں، اور بہت لوگ ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. ارے کام کرنے والا بندہ لے چلو، خوب ہماری خدمت کرے گا. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ سب سے زیادہ فائدے میں ہے، چونکہ وہ امید کیا رکھ رہا ہے کہ مولا کا ظاہر ہے، مولا کا عزادار ہے، مولا کا ذاکر ہے، اس کی خدمت کریں گے تو مولا خوش ہوں گے. یہ امید ہے. یہ امید سے جو کام کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. ایک شخص کچھ نہیں، میں بہت بڑا مولانا ہوں، میں کیوں کروں، یہ میں کیوں جا کے ایسے کروں، لوگ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں. یہ امید آپ نے اللہ سے توڑ لی. میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، میں کیوں کسی ظاہر کی جوتیوں کو ٹھیک کروں، میں کیوں کسی کے لیے تبرک کھڑا ہو کے بانٹوں، میرے نوکر بانٹیں گے تبرک. یہ غلط فہمیاں ہیں، یہ غلط فہمیاں ہیں جو ہمیں
موت سے پہلے بہت بڑا نقصان پہنچائیں گی. لیکن آپ امیر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے ایسے عزت تھوڑی ہوتی ہے. عزت تو حسین کی اہل بیت کی محبت سے اور تقوی سے ہوتی ہے. آپ کو پیسہ آپ نے کھڑا نہیں یار، مولا کا ظاہر ہے، مولا کا عزادار ہے، مولا کا ذاکر ہے، ہمیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا چاہیے، ہمیں اپنے ہاتھ سے تبرک بانٹنا چاہیے، مولا اس کا اجر دیں گے. اس امید سے جو جیتا ہے اسے موت نقصان نہیں پہنچاتی اور اس کا عمل فائدہ پہنچاتا ہے. لیکن جو اس امید کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے قبل حضور اجل ہی قد خسر عملہ، موت آنے سے پہلے امید کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے میں مست رہتے ہیں، اپنے غرور میں، اپنے فخر میں. قد خسر عملہ، ان کا عمل گھاٹے میں ہے. وہ وذرہ اجلہ، اور ان کو ان کی موت بہت بڑا نقصان پہنچائے گی. تو عزیزان محترم، اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر جو کیفیت طاری ہوئی ہے، ہم جی مثال کے طور پر کوئی اگر کسی ادارے کا پریزیڈنٹ ہو گیا تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ جو من میں آتا ہے کرتا ہے. نہیں، آپ اگر کسی ادارے کے پریزیڈنٹ بنے ہیں یا کسی ادارے کے ریزیڈنٹ عالم ہیں یا کسی ادارے کے مثال کے طور پر کام کرے یا کسی انجمن کے صاحب بیاض ہیں یا کسی نوحہ پڑھنے والے ہیں، اچھا پڑھنے والے ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل راجہ بادشاہ ہو. نہیں، ہر آدمی عالم ہو، چاہے وہ ادارے کا افراد ہوں، چاہے وہ نوحہ خان ہو، مرثیہ خان ہو، خدمت گزار ہوں، اس امید کے ساتھ خدمت کریں کہ اجر ہمیں امام زمانہ دیں گے، اجر ہمیں حسین مظلوم دیں گے، تو یہ موت آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. لیکن آپ نے کہا کہ میں امام حیدر بہت بڑا خطیب ہوں، مجھ سے کون اچھی مجلس پڑھتا ہے، بھاڑ میں جائیں یہ لوگ، میں جو چاہوں وہ کروں گا. یہ چیز نقصان پہنچائے گی، یہ چیز آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچائے گی. مولا کائنات اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اشارہ کدھر ہے، وہ درد دل ہے جو ہم نے اس سے دو ہفتے پہلے ہم نے بتایا تھا. مولا کائنات کے لیے جو سب سے بڑا درد دل ہے وہ نہروان کا ہونا ہے. کہ جب اشعث ابن قیس جیسا ملعون کہہ رہا علی سے کہ بیٹھیے آپ کچھ نہیں جانتے، میں کروں گا، میں دیکھتا ہوں، تو نتیجہ کیا ہوا کہ امر اعظم کامیاب ہو اور حضرت علی کو خلافت سے معزول کیا گیا. خلافت سے کون معزول کر رہا ہے؟ جن کے آبا و اجداد کافر اور شرابی تھے. کس کو معزول کر رہے ہیں؟ جس کو اس خلافت کا کوئی شوق ہی نہیں تھا. یہ درد ہے مولا کائنات کا. لیکن جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ امید رکھی کہ نہیں، مولا ہے میرا، میں اس کو غربت میں نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے پیچھے رہوں گا، ان کا نام آج عزت سے لیا جاتا ہے. کربلا میں آپ دیکھیں امام حسین کے ساتھ حر کس امید سے آیا تھا؟ اسی امید سے آیا تھا کہ حسین ہے، فاطمہ کا فرزند ہے، ضرور ہماری بخشش کروائیں گے. اور دیکھیں اس کی موت اس کو فائدہ پہنچا گئی کہ علیہ السلام ہو گیا. وہی عمر سعد ہے، سعد ابن وقاص کا بیٹا ہے، صحابی رسول کا بیٹا ہے. حسین سے امید کو چھوڑ کے اپنی شان، شوکت اور لالچ میں چلا گیا. نتیجہ کیا؟ اس کی موت نے اس کو نقصان پہنچایا کہ صحابی کا بیٹا ہونے کے باوجود زیارت عاشورہ میں اس کے نام سے لعنت پڑھی ہے ائمہ علیہ السلام نے. تو ہمیں جو ہے ان چیزوں پر خیال ذرا مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد. جلدی آگے بڑھ جاؤں تاکہ وقت جو ہے وہ کم رہتا ہے ہمارے پاس. میں چاہتا آپ لوگوں سے سوال جو بھی ذہن میں آپ کے ہو تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے. اللہ فعلم فی الرغبت کما تعلم فی الرہبت. اس کا کہ تم اب یہاں پر بڑی اچھی بات ہے اور میں اس بات کی طرف آپ کو لے آتا ہوں کہ پھر فرمایا مولا نے کہ خبردار فعملو پھر رغبت. رغبت سے مراد کیا ہے؟ یعنی آسائش کے دور میں کوئی پریشانی نہیں تھی، آپ کے پاس جاب بھی ہے، آپ کے پاس گھر بھی ہے، آپ کے پاس پیچھے سے بیکنگ بھی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، فیملی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے. آپ عمل کر رہے ہیں، بہت شوق سے عمل کر رہے ہیں. اور پھر کہتے کما تعملو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ بھائی آپ ماشاءاللہ سے صاحب حیثیت ہیں، ذرا ہمارے ساتھ آئیے کچھ کام کیا جائے. نہیں قبلہ ہم نہیں پڑھنے والے ان چکروں، ہم ٹھیک ہیں، آئی ایم اوکے. اچھا، اس کے بعد پڑ گئی مصیبت، نوکری بھی گئی، فائنینشیل کرائسس آیا تو گھر بھی بک گیا. اب جو وہی روتے پیٹتے امام بارگاہ میں پہنچ گئے، مولانا کوئی دعا بتا دیجئے. اب کربلا بھی دوڑ رہے ہیں اور عمرے پہ بھی جا رہے ہیں تاکہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. لیکن جب معاملات ٹھیک تھے تو کیا کرتے تھے؟
کچھ نہیں. ارے ذرا تبرک اچھا بانٹ دیجیے. ارے بھائی پیسہ ایسا کہاں ہے. ہمارے ایک استاد ہیں آیت اللہ حیاتی، تو انہوں نے مجھے پڑھایا ہے، تقریباً بچوں کی طرف پالا ہے. ایک جملہ کہتے تھے، آصف بھائی آپ کے بھی نظر کرتا ہوں، آپ تو بہت خیر انسان ہیں. کہتے ہیں امام حسین کے نام پر اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو جلدی سے دے دو. حسین کے نام پر اللہ معین کرتا ہے کہ اس حسین کے نام پر کوئی خرچ کر سکے. لیکن کوئی روئے گا نا تو امام حسین سے زندگی بھر رلائیں گے. تو لوگ روتے ہیں، لوگ مطلب اکڑتے ہیں. مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے تم پر جب مصیبت پڑی تھی اور بیٹھ کے تم بارگاہ میں رو رہے تھے، حسین حسین کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے زیارت پہ جا کے، وہاں زری میں لپٹے ہوئے تھے، نہ تمہیں مارکیٹنگ کی فکر تھی، نہ تمہیں چیزیں خریدنے کی فکر تھی. فکر یہ تھی کہ ہمارا کام سیدھا ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ جیسے تم مشکل میں اللہ کو یاد کرتے ہو، جیسے تم مشکل میں رسول اللہ کو یاد کرتے ہو، ویسے جب تمہارے پاس رفاہ ہو، جب تمہارے پاس پیسے ہوں اور جو تمہاری عیش کی ماشاءاللہ زندگی گزر رہی ہو جائز طریقے سے، اس وقت بھی اسی طرح سے اللہ اور رسول کو یاد کرو جیسے مشکل میں یاد کرتے تھے. پھر خداوند عالم جو ہے وہ سورہ عنکبوت میں نیچر بتا رہا ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 اسی جملے کی طرف اشارہ ہے جو مولا کائنات نے قرآن سے عکس کیا ہے شاید میرے خیال سے. اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا اياه. یاد رکھو جب تم کشتی پہ سوار تھے، سمندر میں، 20 سمندر میں تھے اور تم پر طوفان کی، میں اس کا ٹیکنیکل ترجمہ کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. جب تم کو اذا مسکم الضر، جب تم پر آفت آ گئی، فی البحر سمندر میں، کشتی پہ سوار تھے، طوفان اٹھ گیا، ظل من تدعون الا اياه، تم سب کچھ بھول کر صرف خدا کو یاد کرنے لگے. اللہ بچا لے، اب نہ آپ کے پاس کہ میں تو بہت بڑا امیر ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا. آپ سب بھول گئے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے تدعون ظل من تدعون، بھول گئے جو کچھ آپ تھے، الا اياه، سوائے خدا کے، کہ آپ خدا کو یاد کر رہے تھے کہ بس کشتی کہیں ڈوبنے نہ پائے. فلما نجاکم الی البر، اور جب ہم خدا نے تمہاری کشتی کو کنارے پر لگا دیا، آرستم، پھر تم بھول گئے، تم اس اللہ کو پھر بھول گئے. جیسی تمہاری کشتی پار لگی تم اللہ کو بھول گئے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور یہ انسان جو ہے وہ کتنا ناشکرا ہے، کتنی ناشکری کر رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں، اس کو مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تم مصیبت میں یاد کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کو، اسی طرح سے جب رفاہ کا موقع آئے تو خدا کو یاد کرتے رہو. یہ اللہ جب لفظ آتا ہے تو نصیحت ہوتی ہے. اللہ عربی میں آتا ہے خبردار ایسا نہیں کرنا، خبردار ایسا کرنا. جسے باپ کہتے ہیں نا، خبردار آج کے بعد ہم تمہیں اس کے ساتھ دیکھیں نہیں، خبردار تم آج کے بعد یہاں نہیں جانا. جو خبردار کا لفظ ہے نا، اس کو کہتے ہیں اللہ، نصیحت ہوتی ہے. اور یہ مولا کائنات کا جملہ ہے، سید رضی نے لکھا ہے، 100% کنفرم ہے کہ مولا علی کا جملہ ہے. لہذا ہمیں آج کے بعد اپنے نظریات پہ، اپنے فکر پہ، اپنے معاملات پہ غور کریں. انشاءاللہ جو بھی یہاں پر موجود ہیں سب مومن متقی پرہیزگار ہیں. میں آپ کو نصیحت نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ تک میسج پہنچا رہا ہوں مولا کائنات کا. الا وانی لم ارى کالجنۃ نام طالبها، کیا اچھی مثال دی ہے. تم لوگ کس طرح کے لوگ ہو، جنت کی طلب بھی ہے اور سو رہے ہو. یعنی کیا مثال دی ہے. اس کو میں آپ کے سامنے مثال، جنت کی طلب بھی اور سو بھی رہے ہو. مثال کے طور پر آپ کی ایک بزنس کی میٹنگ ہے، میں مثال دے رہا ہوں تاکہ سب لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. بزنس کی میٹنگ ہے اور بہت بڑا کانٹریکٹ آپ کو ملنے والا ہے، اور آپ کی فلائٹ صبح 8 بجے. آپ کیا کرتے ہیں؟ 5:30 بجے آپ الارم لگا کے سوتے ہیں. ایسا نہ ہو جائے کہ سوتا رہوں اور فلائٹ چھوٹ جائے، اور فلائٹ چھوٹ جائے تو ہمارا کانٹریکٹ جو ہے وہ کینسل نہ ہو جائے اور ہمیں بہت بڑا نقصان نہ ہو جائے. چونکہ آپ کو اس کانٹریکٹ کی طلب ہے، چونکہ آپ کو وہاں تک پہنچنے کی ایک ایکسائٹمنٹ ہے آپ کے دل میں، لہٰذا آپ سوتے نہیں ہیں، نیند بھی نہیں آتی ہے. الارم بھی لگا دے، اگر بالفرض سو گئے تو اڑ جائیں گے. اس کو مولا کہہ رہے ہیں انی لم ارى کالجنۃ نام طالب، ہم نے تو ایسا کسی کو نہیں دیکھا کہ جس کو جنت کی طلب ہو اور وہ سو رہا ہو. یعنی آپ سو رہے ہیں اور آپ کو جنت کی طلب بھی ہے. نہیں، اٹھیں، کام کریں. وہ چیزیں ہیں جو جنت سے ملنے والی ہیں اس کی طرف جو ہے آپ
جائیں، اس کی طرف آپ متوجہ ہوں تاکہ آپ جنت تک پہنچ جائیں۔ اس لیے جو ہے وہ مولا کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ان لوگوں پر ہے کہ جو جنت کے طلبگار ہیں اور سو رہے ہیں، ولا کنارے نام ہار بہا، اور ہم نے ایک ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اس چیز کی طرف دوڑ رہے ہیں جو انہیں جہنم کی طرف لے جائے گی، لیکن وہ غافل ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ کس کی طرف دوڑ رہے ہیں؟ مادیت کی طرف، گناہ کی طرف۔ ٹیسٹ مل رہا ہے، اچھا ہے، بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے، اس کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو اس کو مولا کہتے ہیں کہ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ غفلت کی بنا پہ بھاگ رہے ہیں۔ یہاں پہ جو لفظ رکھی ولا کنار نام ہار بہا، یعنی ہم نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو جہنم کی طرف بھاگ رہا ہے۔ نامہ سے مراد غفلت میں ہے، ہار بہا اس کے نقصانات سے، اس کے گھاٹے سے غفلت میں ہے، لیکن وہ بھاگا جا رہا ہے۔ تو ایک شخص ہے جو سو رہا ہے جنت مل جائے گی، ایک شخص ہے جو بھاگ رہا ہے دنیا کی طرف، حالانکہ وہ دنیا کی طرف نہیں بھاگ رہا ہے، وہ جہنم کی طرف بھاگ رہا ہے۔ تو ہمیں بہت ہی اس دنیا میں رہنے کے بعد بہت ہی حساب سے، بہت ہی ہوشیاری سے اور بہت ہی پیشنٹ اور صبر سے چلنا چاہیے، تاکہ ہمیں دنیا بھی مل جائے، وہ دنیا جس دنیا کی تعریف کی ہے مولا نے، اور ہمیں آخرت بھی اور جنت بھی نصیب ہو جائے۔ پھر فرمایا انه من لا ينفع الحق يضره الباطل، یاد رکھو جسے حق فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے اسے باطل نقصان ضرور پہنچائے گا۔ یہ وہی جنگ نہروان کی بات کر رہے ہیں مولا کائنات، کہ اگر علی بن ابی طالب کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے تو علی کی تلوار سے نہیں قتل ہوتے، اور جو علی کی تلوار سے قتل ہو جائے گا اس پہ جنت حرام ہے، جہنم واجب ہے۔ مولا نے کیا کہ اگر تمہیں حق نہیں فائدہ پہنچائے گا تو باطل نقصان ضرور پہنچائے گا۔ اب یہاں پہ حق باطل کیا ہے، مثال کے طور پر کیسے نقصان پہنچائے گا، باطل یا حق کیا ہے؟ یہاں علماء نے کہا ہے کہ حق کی دو قسمیں، حق کے تکوینی اور حق کے تشریعی۔ حق کے تکوینی حقیقت کا جاننا، یہاں پہ حق کے تکوین میں حقیقت کیا ہے، جیسے موت، حیات، سورج کا نکلنا، بڑھاپا آنا، جوانی کے بعد بڑھاپا آنا، بڑھاپے کے بعد موت آنا، یہ جو آپ کا سسٹم ہے نا، یہ حقیقت ہے۔ اس کو جو ہے آپ ایکسپٹ کریں کہ بوڑھے ہونا ہے، ایکسپٹ کریں کہ موت آنا ہے، اپنے کو اندر اپنے دل و دماغ میں قبول کریں کہ قبر میں جانا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، تو آپ کو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے کہا جی نہیں، کوئی بات نہیں۔ باطل کیا ہے؟ باطل تکوینی کیا ہے؟ سراب مطلب سمجھتے ہیں، جا رہے ہیں آپ، دیکھیں جب آپ عرب میں جائیں گے تو دور سے لگے گا کہ سڑک بالکل آگے سمندر ہے، پانی ہے، وہ سمندر نہیں ہوتا، وہ سراب ہوتا ہے، وہ دھوکا ہوتا ہے۔ پہنچے تو سڑک ہے، پتھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ خیالات، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، پوری دنیا گھومنا ہے، پیسے کمانے، خیالات، انسان کے خیالات اس کو تباہ کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں باطل تکوینی، مطلب باطل خیالات کی بات کر رہے ہیں کہ بس جی پیسہ آئے گا تو یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، سمندر پہ گھر بنائیں گے اور کنارے بنائیں گے، 300 کروڑ کا بنائیں گے، 1000 ملین کا بنائیں گے، ہونا کچھ نہیں۔ وہ 1000 ملین چکر میں وہ خواب و خیال میں رہتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ باطل تکوینی ہے، جس کی طرف اللہ مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حقیقت کی طرف تم نہیں گئے تو جو تمہارا سراب ہے، جو خیالات ہیں، یہ تمہیں ضرور نقصان پہنچا دیں گے۔ لیکن حقیقت اگر تم نہیں، بھائی مجھے مرنا ہے، مجھے تو اللہ کے سامنے جانا ہے، مجھے مولا حسین کے سامنے جانا ہے، مجھے مولا علی کے سامنے جانا ہے، تو آپ تھمے رہیں گے، آپ اپنے لمٹ میں رہیں گے، جو کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، جیسے عزت کی زندگی گزار رہے ہیں ویسے رہیں گے۔ پھر فرمایا اب دوسرے باطل حق کے تشریح کیا ہے؟ اللہ رسول کے بنائے ہوئے قاعدے قانون حق ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، علی ابن ابی طالب کی ولایت حق ہے۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ علی کو چھوڑ کے ہم جنت میں جائیں گے تو وہ باطل کی طرف جا رہا ہے، اسے جہنم کی طرف ضرور جانا ہوگا۔ لہذا حق کے تشریح کیا ہے؟ احکام خدا بند عالم۔ باطل تشریح کیا ہے؟ توڑنا قانون کا۔ نہیں جی کچھ نہیں، مولوی کہتے ہیں چھوڑو، کہنے دو، ہم کیوں پردہ کریں؟ آنکھوں کا پردہ ہے، آنکھوں کے پردے، عجیب بات ہے، جو خواتین پردہ نہیں کرتی ہیں، اللہ انہیں توفیق دے، بہرحال وہ ایک غفلت میں ہے، میں ان کو کچھ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا کہوں گا کہ آنکھوں کا پردہ نہیں ہے،
پردہ جو ہے وہ اٹریکشن کا ہے کہ آپ اپنے کو ایسے رکھیں کہ کوئی مرد آپ کی طرف اٹریکٹ نہ ہو، یہ پردہ ہے۔ نہیں جی مولوی کہنے تو ہم نہیں کرتے جی آنکھوں کا پردہ، آنکھوں کا پردہ۔ جناب زینب کی آنکھیں سب سے پاک و طاہر تھی کائنات میں، وہ بھی پردہ کرتی تھی۔ تو یہ باطل ہے کہ آپ کو ضرور نقصان پہنچائے گا۔ مثال کے طور پر اجی نماز کیا ہے، وہ بغیر علی کی ولایت کے نماز نہیں ہے، تو پڑھیں نا، آپ تو علی کی ولایت پہ تو نماز پڑھیں نا۔ اجی روزہ کیا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی آپ کو مثال کے طور پر آپ دیکھیں، بہت ہی میں بے باک ہو کے بات کرتا ہوں، آصف بھائی بھی جانتے ہیں میرے مزاج کو، لیکن میں کہہ رہا ہوں برا نہیں مانیں گے۔ اب علماء ہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ مس گیدرنگ نہ کریں، شادی بیاہ میں بے پردگی نہ کریں، ناچ گانا نہیں کریں، اس طرح سے وہ کام نہ کریں جس سے جو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو بہت ایسے مومنین ہیں جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قبلہ میں تو چاہتا تھا کہ آپ کو اپنے بیٹے کے ولیمے میں بلائیں، لیکن مناسب نہیں ہے آپ کا آنا۔ یہ باطل خیال ہے، یہ باطل خیال ہے۔ میں نے پلٹ کے وہیں پہ ایک صاحب سے کہا، ہم نے کہا بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ کہہ دوں، جب میں ایک مولوی ہوں، میں بھی ایک گنہگار ہوں، مجھ سے بھی خطائیں ہوتی ہوں گی، ایک مولوی کے آنے کے لائق آپ کی بیٹے کی شادی یا بیٹی کی شادی نہیں ہے تو امام زمانہ کیسے آئیں گے؟ امام زمانہ کی نظر عنایت آپ کو کیسے ہوگی؟ تو مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے حق کو چھوڑا تو باطل تمہیں نقصان، یہ باطل خیال ہے۔ یہ اجی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، نہیں، یہ باطل خیال ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی گناہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ناچ گانا ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے۔ تو مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ باطل تشریح ہے، جس سے ہم اپنے غرور، ہم اپنے باطل آئیڈیولوجی، فاسد آئیڈیولوجی کی بنا پہ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو مولا فرمانے کی من لا ينفعه الحق يضره الباطل، جسے حق فائدہ نہیں پہنچائے گا اسے باطل نقصان پہنچائے گا۔ یعنی اگر آپ یہ آئیڈیولوجی لے کے چل رہے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں نقصان اٹھائیں گے۔ ومن لا يستقیم بہ الہدی یجر بہ الضلال الی الردی، اور جسے ہدایت فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، جو ہدایت سیکھنے کے بعد راہ راست پہ نہیں آ سکتا ہے، وہ ضرور گمراہ ہوگا۔ یہ دیکھیں مولا فرما رہے ہیں، مولا نصیحت کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ میں قرآن ناطق ہوں، میرے پاس قرآن ہے، یہ جو نیزے پہ قرآن بلند ہے اسے نہ جاؤ اس کی طرف، نہ جاؤ اس کی طرف۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ قرآن تو ہے، آپ قرآن کے خلاف بول رہے ہیں، یہ اپنی آئیڈیولوجی انہوں نے بنائی تھی، آپ قرآن کے خلاف بول رہے ہیں، قرآن وہ صلح کر رہے ہیں، آپ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، کمال ہے۔ یہ جو ہماری آئیڈیولوجی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے جو خوارج کے ساتھ ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب جیسی ذات مبارک نصیحت کر رہی تھی، اور کوئی ایسے لوگ، عبد الرحمن ابن ملجم جو حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، شمر جو حضرت علی کی جماعت میں شامل ہوتا تھا، عمر ابن سعد جو حضرت علی کے ساتھ تھا، قیس بن اشد جو حضرت علی کے ساتھ تھا، یہ وہ لوگ تھے نہروان میں جو حضرت علی کے ساتھ تھے، لیکن اصلاح کو قبول نہیں کیا اپنی آئیڈیولوجی کے آگے۔ اور آج معافی کے ساتھ کہتا ہوں ہماری قوم میں کم سے کم بہت ایسی تعداد ہے جو اپنی آئیڈیولوجی کو یوز کر رہی ہے، مذہب کو ماننے کے تیار ہیں۔ نماز کے لیے کہا جائے تو ہم علی کر لیتے ہیں، ہماری نماز یہی ہے، ہم ماتم کر لیتے ہیں، ہمارا ذکر یہی ہے، ماتم کر لیتے ہیں، ماتم کے علاوہ بھی دین ہے، امام حسین پر رونے کے علاوہ بھی دین ہے، حرام حلال سے بچنے کی بھی پابندیاں ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ جو لے کے چلے گا وہی بچ سکتا ہے۔ مولانا نے کہا جنہیں ہدایت نہیں ملتی ہے وہ گمراہی کی طرف جاتے ضرور ہیں۔ الا انکم قد امرتم بالذعن ودللتم علی الزاد، اور اس کے بعد کہا کہ خبردار تمہیں کوچ کا حکم مل چکا ہے، وَدُلِلْتُمْ عَلَى الزَّادِ، اور تمہیں چاہیے کہ تم زاد راہ اکٹھا کر لو۔ مثال کے طور پر آپ کو کہا گیا کہ آپ کو زیارت پہ چلنا ہے 15 دن کے لیے، آپ کیا کرتے ہیں؟ زیارت پہ جانے کے لیے کپڑے تیار کرتے ہیں، اور مثال کے طور پر بھائی عراق جا رہے ہیں تو وہاں اپنے مطلب کھانا نہیں ملے گا تو اچار بھی رکھ لو، اور دال موٹ بھی رکھ لو، کپڑے بھی رکھ لو، پیسے بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، وہ بھی رکھ لو، حج پہ جانا ہے تو یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو۔ کیوں؟ سفر ہے، یہ زاد راہ کہتے ہیں۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟
اعلان ہو چکا ہے تمہاری موت کا، اعلان تو ہی ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو کیا کرو کہ زاد راہ کو بتا، ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، تو تم کیا کرو، زاد راہ کو اکٹھا کر لو. عزیزان محترم، زاد راہ میں سب سے پہلے عقیدہ ہے، اللہ کی توحید، رسول کی رسالت، علی بن ابی طالب اور 11 اماموں کی ولایت. یہ عقیدہ آپ کا سب سے پہلے اسی کا سوال ہونا ہے، اس کے بعد عمل کا سوال ہونا ہے. لہٰذا ہم اپنی مجالس میں، اپنے ذکر میں اللہ رسول اور اہل بیت کے فضائل بھی سنیں اور اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے قاعدے قانون پہ عمل بھی کریں. ایک چیز آپ کو کبھی نجات نہیں دے سکتی ہے، یہ ذات راہ ہماری ہے. اور پھر خود خداوند عالم، اب آپ پوچھیں گے کہ ذات راہ کیا ہے، ذات راہ ہم کیوں کہیں، ہم کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ بھائی مولانا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ذات راہ جو ہے بہترین، وہ اللہ کا تقویٰ ہے. اللہ کا جو تقویٰ اختیار کرتا ہے وہی ذات راہ پائے جاتا ہے. سب سے بہترین ذات راہ کیا ہے کہ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تمہیں ذات راہ کا حکم دیا گیا ہے، ذات راہ کا حکم دیا گیا، تم کیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تمہارا جو خیر زاد ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ کیا، یا علی حب کلیمان و تقویٰ، علی تیری محبت ایمان بھی ہے اور تیری محبت تقویٰ بھی ہے. تو ہم اپنی ولایت کو، ہم اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں اہل بیت کے فضائل اور ان کی نصیحتوں کے ذریعے سے، اور پھر عمل کریں انشاءاللہ. پھر آخر میں 2 جملے ہیں جس کے بعد ہم اپنی تقریر کو ختم کریں گے، چونکہ آج تھوڑا سا وقت ہمارا گزر گیا، لیکن آپ سن لیں، ایک 2 سوال کر لیے. ان اخوف ما اخاف علیکم اثنتان، ہم مولا کہتے ہیں ہمیں جو تم سے خوف ہے نا، خوف علی بن طالب کو قوم سے، اپنے شیعوں سے. 2 چیز کا خوف ہے جو آج یقین کریں آج کثرت سے چیز پائی جا رہی ہے. اخوف ما اخاف علیکم اثنتان، 2 چیزیں ہمیں خوف زدہ کر رہی ہیں، اتباع الہوا و طول العمل، خواہشات کی اتباع کرنا اور لمبی لمبی آرزویں رکھنا. 2 چیزیں ہمیں خوف زدہ کر رہی ہیں تم سے. اب یہاں پہ ہوا سے مراد کتنی بار میں کہہ چکا ہوں، پھر سے ریپیٹ کر دوں، خواہشات سے کیا مراد ہے؟ جائز خواہشات، ایک لڑکا ہے چاہتا ہے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یہ کیا خواہش ناجائز ہے؟ نہیں، وہ خواہشات جو اللہ رسول سے دور کر دے. مثال کے طور پر ایک گھر ہے، آپ کا 2 گھر ہو گئے، آپ کے پاس پیسہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک گھر مکان خرید کے پراپرٹی بنے جانے کے بعد کچھ نہیں ملے گا، آپ سوچیں کہ چلو ہمارے پاس مکان ہو گیا ہے، گاڑی ہو گئی ہے، بچے سیٹ ہیں، پیسہ ہے، ہم کچھ اللہ رسول کے لیے کام کرتے ہیں، ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ مطلب وہ خواہشات، بالکل خواہشات جائز ہیں. لیکن یہ کہ نہیں جی کچھ نہیں کرنا ہے، 1 گھر 2 گھر 3 گھر، بڑی بڑی گاڑیاں، جب کوئی پوچھتا رہے کچھ نہیں ہے قبلہ، بہت پریشان ہیں، بھوکے مر رہے ہیں کھا کھا کے نہ مر رہے ہیں، کہتے ہیں بھوکے مر رہے ہیں. یہ جو خواہشات ہیں نا لمبی لمبی، جو یہ خواہشات آج افیکٹ کیا کر رہی ہیں، رشتوں کو افیکٹ کر رہی ہیں. شادی بیاہ میں ہم خواہشات کی طرف جا رہے ہیں، ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ مثال لڑکے والے چاہتے ہیں لڑکی کیسی ہو، یہ ہو وہ ہو، ایسا ہو ویسا ہو، سب کچھ ہو. ان خواہشات سے انسان تباہ ہوتا ہے. جو گائیڈ لائن دی گئی ہے شادی بیاہ کے لیے، اگر اس پہ شادی کریں تو طلاق نہیں ہو سکتی ہے. جو گائیڈ لائن پہ ہم عمل ہی نہیں کریں، ہم اپنی خواہشات کے، لڑکی والے لڑکا ایسا چاہیے کہ بس آسمان سے اترا ہو، زمین پر ہو، سب کچھ اویلیبل ہو. یہ خواہشات جو ہیں، اس خواہشات کو کہتے ہیں اتباع الہوا، جہاں پہ آپ اللہ رسول کی گائیڈ لائن کو کراس کر جائیں. مولا کائنات نے کیا گائیڈ لائن دی شادی کے لیے؟ پہلی چھوڑی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ تو معصومہ تھیں، ام البنین سلام اللہ علیہ کے لیے کیا گائیڈ لائن دیا تھا؟ وفادار چاہیے، بہادر چاہیے. ہم ایک گائیڈ لائن پہ چل رہے ہیں آج. بہادر سے مراد کیا ہے؟ جو اہل بیت کی وفادار ہو. ام البنین بیوی تھی، یہ مولا کائنات کی عقد میں آنے والی بیوی تھی، لیکن کبھی انہوں نے بیوی زہرا سے اپنا تقابل نہیں کیا. کبھی اپنے بیٹے کو کہا کہ کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا. جب ایسی مائیں آتی ہیں تو ایسی اولادیں بھی دنیا میں پیدا ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ
दूसरी मादियत کی طرف جا رہے ہیں. دین نہیں ہے. تو میں نے بار بار کہا ہے عزادار گھر میں لے آؤ, عزادار بہو لاؤ گے تو گھر میں عزاداری رہے گی. یہ گائیڈ لائن ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ, صالحین سے شادی کرو. صالحین کون ہیں؟ جن میں دل میں اہل بیت کی محبت ہو, دیندار ہوں. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اگر تم فقیر اللہ فضل سے غنی کر دے گا. میرے پاس جب خبر آتی تو میں تو لعنت کر دیتا ہوں, لیکن بہرحال مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ اس بات پہ رشتہ ٹوٹ گیا کہ لڑکی حجاب کرتی ہے. مجھے حجاب والی لڑکی نہیں چاہیے. آپ سوچیں, اندازہ لگائیں. مولا کہہ رہے ہیں ہم ڈرتے ان لوگوں سے جو اس طرح کے نظریات رکھتے ہیں کہ مجھے حجاب والی لڑکی نہیں چاہیے, مجھے لڑکی چاہیے جو نوکرانی بن کے آئے, اور بعد میں اس پہ ستاتے بھی ہیں, اس کو ستاتے بھی, اس کی زندگی خراب کرتے ہیں اور طلاق بھی دے دیتے ہیں. بہت سے کیسز ایسے ہیں جس میں خواتین پہ بہت ظلم ہوا ہے. اللہ کے مولا کیا کر رہے ہیں, یہ جو تمہاری لمبی لمبی خواہشیں ہیں نا, اس سے میں ڈرتا ہوں. وطول العمل فتزودوا فی الدنیا من الدنیا ما تحرزون به انفسکم غدا. اس کے بعد کہا کہ خواہشات کا لحاظ جب تک دنیا میں ہو, اس دنیا سے زاد راہ حاصل کر لو. وتزودوا فی الدنیا, من دنیا میں دنیا سے زاد راہ حاصل کرو. ما تحرزون به انفسکم غدا, کیوں؟ اور اس کے ذریعے سے اپنے نفس کو تحفظ کرو. یہاں پر جو مولا کائنات نے دنیا کو 3 بار طلاق دیا ہے, اس سے مراد یہ دنیا نہیں ہے. بلکہ اگر آپ سوال کریں گے تو سوال کے جواب میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ جو مولا نے 3 بار جو طلاق دی ہے دنیا کو, دنیا سے مراد یہ دنیا جو میں نے کہا خواہشات کی دنیا, خواہشات نفس کی دنیا, کہ عورت کو آپ اپنی بیوی بنا کے لانا چاہتے ہیں, اس کو تماشا بنانے کے لیے, اس کو نوکرانی بنانے کے لیے. ان خواہشات, اس دنیا کی خواہش کو مذمت ہے. لیکن آپ عورت کو اس لیے لا رہے ہیں کہ میری نسل آگے بڑھے گی, میرے بچے اچھے ہوں گے. جب عورت پڑھی لکھی ہوگی, باکردار ہوگی, اخلاق والی ہوگی, دیندار ہوگی, اہل بیت کی چاہنے والی ہوگی, ہمارے نسلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت جائے گی. اور جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچے ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار رہیں گے. ان مادی علاقوں میں یا تو آپ دنیا لے لیں یا دین لے لیں, دونوں چیز یہاں اس آج کی سچویشن ملنے والی نہیں ہے. اگر آپ دیندار خاتون لاتے ہیں اور اللہ انہیں اولاد دیتا ہے تو وہ دینداری بنائے گی. لیکن بچے پڑھے ہیں, ڈیک کیئر میں پل گئے, ادھر پل گئے, ادھر پل گئے, ہم اپنی خواہشات کے لیے, اپنی رفاہ کے لیے, اپنے لگژری لائف کے لیے پیسے کما رہے ہیں, اولادوں کو چھوڑ دیا پیدا کر کے. تو اولاد کبھی بھی آپ کو سورہ فاتحہ مرنے کے بعد نہیں پڑھے گی. پڑھ دے تو نصیب والا. پھر آپ کہیں گے کاش مجھے پلٹا دیا جاتا, اے کاش مجھے پلٹا دیا جاتا کہ میں جا کے نیکی کرتا. اللہ کہے خبردار, تمہیں پلٹایا نہیں جائے گا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے جسے خداوند عالم سورہ مومنون میں کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت, جب انہیں موت آ جاتی ہے, قال رب ارجعونی, پروردگار مجھے پلٹا دے. کیوں؟ لعل اعمل صالحا, تاکہ ہم عمل صالح کر لیں. فیما ترک, تو جو ہم نے چھوڑا تھا, جو ہم سے چھوٹ گیا تھا. کلا, خبردار ان سے کہہ دو یہ پلٹائے نہیں جائیں گے. بھائیان محترم, یہیں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رہ کے ہی دنیا کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.